بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الفصل الخامس فی ان الوجود حقیقت واحدۃ مشککہ۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے مرحلہ اولیٰ میں ہے، اور پروردگار عالم کے لطف و کرم سے ہم نے بدایہ کی چوتھی فصل کو تمام کیا، یعنی اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت کے بیان میں جو مطالب تھے کہ اہم ترین مطالب جو اس کتاب کی سطح کی حد تک ہے، ان تمام مطالب کو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ انشاءاللہ ابھی 5ویں فصل میں وارد ہو رہے ہیں۔ 5ویں فصل جو یہاں پر مطرح کر رہے ہیں مرحوم علامہ، وہ اس مسئلے کے بارے میں ہے کہ وجود حقیقت واحدہ مشککہ ہے، یا اس مسئلے کو آسان لفظوں میں کہتے ہیں کہ تشکیک وجود، کہ یہ مسئلہ بھی الحق والانصاف ملا صدرہ کے فلسفے میں اصالت وجود کے بعد اہم ترین مسئلہ ہے۔ یعنی جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ اصالت وجود کے مباحث ملا صدرہ کے فلسفے میں کلاً بڑے پیمانے پر سریان رکھتے ہیں، اسی طریقے سے یہ مسئلہ تشکیک وجود بھی تقریباً ملا صدرہ کے نظریات میں بہت زیادہ دخالت رکھتا ہے۔ یہ نظریہ بہت سارے مقامات پر اپنا اثر ظاہر کرتا ہے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آگے ہم چلیں گے تو آپ خود مباحث کے اندر اس نقطے کو ملاحظہ کریں گے کہ اس تشکیک وجود کی کتنی تأثیر ہے اصل علیت کے بارے میں، اور بہت سارے مباحث کہ جو آگے آئیں گے ان میں سے اکثر مباحث کو ملا صدرہ اس اصالت وجود اور تشکیکی وجود کے ذریعے سے حل و فصل کرتے ہیں، کہ بہرحال میں ان تک مسائل کا نام نہیں لیتا، آگے مباحث آئیں گے آپ خود ملاحظہ کریں گے۔ یہ ایک نقطہ اس مسئلے کی اہمیت کے بارے میں، مسئلے کی تبیین کے بارے میں۔ لہٰذا اس مسئلے کو بھی جس طریقے سے اصالت وجود کے مسئلے کو بہت ہی تحمل کے ساتھ، بہت ہی صبر کے ساتھ، بہت ہی دھیرج کے ساتھ ہم لوگوں نے حل و فصل کیا، اس مسئلے کے بارے میں بھی یہی بات ہوگی کہ ہم خوب سمجھیں، دقیق سمجھیں، اچھے طریقے سے اس مسئلے کو حل کریں تاکہ فلسفے کے آئندہ مباحث میں ہم لوگ آرام سے چل سکیں۔ خوب، یہ اس مسئلے کی اہمیت کے بارے میں۔ اب آتے ہیں کہ آخر اس بحث کو فلسفیوں نے کیوں مطرح کیا، اصل مسئلہ کیا تھا۔ دیکھیں، اس نقطے کو بیان کرنے سے پہلے میں بریکٹ میں ایک جملہ کہوں جو استاد عبودیت کا جملہ ہے، اور بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، الحق والانصاف۔ آغا عبودیت فرماتے ہیں کہ فلسفی جتنے بھی مسائل ہیں نا آغا، یہ مسائل اس طریقے سے نہیں ہیں کہ کٹے ہوئے ہوں تاریخی طور پر، یعنی علم فلسفے کے اندر کوئی مسئلہ مطرح ہوتا ہے نا، ایسے نہیں ہے کہ گزشتہ فلاسفہ کے ساتھ، ان کے مباحث کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو، نہ، بلکہ آپ ایسے سمجھیں فلسفی مسئلہ فٹ بال کی طرح ہے۔ آپ گراؤنڈ میں فٹ بال میچ کھیلتے ہیں نا، کیسے ہوتا ہے میچ؟ کہ ایک کھلاڑی دوسرے کو پاس دیتا ہے، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو، چوتھا پانچویں کو، اس طریقے سے پاس دیتے ہیں یہاں تک کہ آخری بندہ آتا ہے اور گول مار دیتا ہے۔ تو اب یہ جو آخری بندہ گول کر رہا ہے، ایسے نہیں ہے کہ اس گول کرنے میں فقط اور فقط اسی کا کردار ہو، نہ، تمام کھلاڑیوں کا کردار تھا، ایک دوسرے کو پاس دیتے ہیں یہاں تک کہ آخری بندہ اپنا ہنر دکھاتا ہے اور اپنی مہارت دکھاتا ہے، اور بال کو اس طریقے سے پھینکتا ہے کہ دیکھیں گول ہو جاتا ہے۔
تو فلسفی مسائل کو بھی ایسے دیکھیں، جو مسئلہ ہوتا ہے نا اسی طریقے سے فٹ بال کے بال کی طرح مختلف کھلاڑیوں سے آتا ہے آتا ہے آتا ہے آتا ہے، یہاں تک کہ آخر میں ایک بندہ ملا صدرہ جیسا پیدا ہوتا ہے اور گول مار دیتا ہے۔ ایسے ہوتے ہیں فلسفی مسائل۔ تو یہ جو تشکیک کی بحث ہے، یہ جو تشکیک کا مسئلہ ہے، کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ تشکیک کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، کہ انشاءاللہ تفصیل آتی ہے۔ لیکن میں اصل بات ابھی عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اصل یہ مسئلہ کیوں اٹھا، کیسے اٹھا، فلاسفہ نے اس مسئلے کو کیسے اٹھایا، اور پھر ملا صدرہ نے آ کر کیا کیا اس مسئلے میں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصل یہ مسئلہ، اس مسئلے کا فلسفہ وجودی، یہ مسئلہ اس لیے پیدا ہوا کہ ہم لوگ اس عالم کے اندر کثرات کو دیکھتے ہیں۔ اس عالم کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں آغا؟ کثرات ہیں، مختلف کثرات ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، شجر ہے، حجر ہے، پہاڑ ہے، انسان ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، پتہ نہیں کتنی کثرات ہیں۔ یہ اصل کثرات ہمارے سامنے بالکل موجود ہیں۔ اب حکمۂ مشاء ایک طرف سے مثلا ان کی عبارات اور ان کے ذہن میں وہی اصالت وجود چل رہا ہے۔ خب جب آپ نے کہا کہ وجود اصیل ایک واقعیت خارج کے اندر تحقق رکھتی ہے، اصل واقعیت وہی وجود ہے، تو پھر ان کثرات کو کیسے حل کریں؟ خب یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بابا وجود اصیل ہے، اصالت وجود کے ساتھ ہے، وہ وجود ہے جس نے تمام متن واقع کو پر کیا ہوا ہے، صفحہ واقع کو، صفحہ وجودی کو پر کرنے والی چیز، بھرنے والی چیز وجود ہے۔ خب جب وجود نے تمام متن واقع کو پر کیا ہوا ہے تو پھر یہ کثرات کو کیسے حل کریں؟ یہ کثرات کہاں سے آئیں؟ یہ کثرات جو اتنی دکھ رہی ہیں، اب ان کا انکار تو نہیں کر سکتے، خب ان کثرات کو کیسے حل و فصل کریں؟ اس مسئلے کے حل کرنے کے لیے یہ تشکیک وجود کی بحث جنم لیتی ہے۔ یہ بحث جو ہے وہ کیا ہمارے سامنے رونما ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں ابھی کیونکہ فقط تاریخی لحاظ سے بیان کر رہا ہوں، ان مطالب کی توضیحات آگے آئیں گی۔ اگر ایک آدھ جملہ اور ایک آدھ بات آپ کو سمجھ میں نہیں بھی آ رہی تو مشکل نہیں ہے، میں فقط تاریخی طور پر اس مسئلے کے تطورات کو ذکر کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ کیسے آیا، کہ یہ بہت اہم ہے۔ اس کو فقط آپ اچھے طریقے سے سمجھیے گا، باقی انشاءاللہ اس کی تفصیلات، توضیحات ایک دو دن ہم یہ جو تشکیک بحث کی، تشکیک وجود کے بحث کو بیان کریں گے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے لیے حل و فصل ہوگا۔ فعلاً صرف تاریخی عنوان سے ان باتوں کو سنیں غور سے۔ اچھا، مشاء کے ہاں رسمی طور پر کثرت کو تین میں سے کسی ایک ذریعے سے حل کرتے تھے۔ کہتے تھے یہ کائنات کے اندر جو کثرات موجود ہے، یا تو یہ تغیر اور کثرت تمام ذات کی وجہ سے ہے، یعنی دو چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے متفاوت ہیں، جدا ہیں بے تمام ذات، کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت ابھی میں کروں گا، آگے آئے گی۔ اس نظریے کو اس بدایہ کے اندر بیان کریں گے اور خوب ہم اس کی توضیح دیں گے انشاءاللہ، لیکن فعلاً تاریخی عنوان سے سنیں۔ تو مشاء نے کہا کہ دو موجود جو ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، ان میں تغایر ہوتا ہے، ان میں آپس میں تفاوت ہوتا ہے، تو وہ جو تغایر ہے، وہ تفاوت ہے یا بے تمام ذات ہے۔ بے تمام ذات ایک موجود دوسرے موجود سے جدا ہے، کہ اس کی مثال فعلاً آپ سن لیں ہم سے ہی اجناس عالیہ، مقولات عشر کی بات، کہ فلسفے کے مختصر دورے میں ہم نے اس کی وضاحت کی ہے، اگر آپ نے وہ سنے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سنے تو پھر انشاءاللہ فانتظر، تھوڑا انتظار کریں، اس بات تک بھی ہم پہنچیں گے کہ اجناس عالیہ اور مقولات عشر میں جو بات کرتے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہر مقولہ دوسرے مقولے سے متباین بے تمام ذات ہے، کم کیف سے متباین بے تمام ذات ہے، کیف عین سے متباین بے تمام ذات ہے۔ یہ مقولات عشر جتنے بھی ہیں متباین بے تمام ذات ہے، کہ یہاں پر جو تغایر ہے، یہاں پر جو تفاوت ہے، یہاں پر جو جدائی ہے، بے تمام ذات ہے۔ ایک تغایر اور کثرت کا سبب یہ ہے کہ دو موجود متباین بے تمام ذات ہے۔ خوب، دوسری مرتبہ تغایر جزء ذات کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ خوب، تمام ذات نا جزء ذات کے ذریعے سے، مثلا آپ لوگ منطق پڑھ چکے، ایک ہی جنس کی مختلف انواع، مثلا حیوان کی ایک نوع ہے انسان، ایک نوع ہے فرس، ایک نوع ہے حمار۔ خوب، یہ انواع مختلف جو اس حیوان کی ہے، یہ ایک دوسرے سے متغیر ہے، ایک دوسرے سے جدا ہے۔ ان کا تغایر کس وجہ سے، کہاں سے تغایر وجود میں آیا؟ وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ ان کا تغایر جزء ذات کی وجہ سے،
کیوں؟ اس لیے کہ درست ہے کہ ایک جز جو جنس ہے اس میں یہ تمام انواع مشترک ہے، لیکن ہر نوع کے لیے ایک جداگانہ فصل بھی ہے، اس فصل کے ذریعے سے ایک نوع دوسری نوع سے جدا ہوتی ہے، کہ اس کو کہا جائے گا تغایر اور جدائی اور تفاوت جزء ذات کے ذریعے سے۔ اچھا، تیسری مرتبہ مشاہ کہتے تھے کہ تغایر خارج ذات کی وجہ سے، اعراض خارجیہ کی وجہ سے، مثلا ایک ہی نوع کے مختلف افراد ہیں، انسان کے مختلف افراد ہیں، زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، خالد ہے، یہ جتنے بھی افراد ہیں یہ جدا جدا گنا افراد ہیں، ان افراد میں سے ہر ایک فرد دوسرے فرد سے جدا ہوتا ہے، کیوں؟ اعراض خارجیہ کی وجہ سے، وگرنہ تمام ذات میں بھی شریک ہے، جزء ذات میں بھی شریک ہے، ان کا آپس میں اختلاف، تغایر، جدائی اعراض خارجیہ کی وجہ سے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ مشائی حضرات تغایر کو اسی حد تک سمجھتے تھے، لیکن یہاں پر بھی ایک بنیادی قدم جو اس فلسفے میں آگے بڑھایا وہ شیخ اشراق ہے۔ جیسے ہم نے کہا تھا کہ اصالت وجود کے بعض کو بھی بہرحال انہوں نے اچھے طریقے سے بیان کیا، ولو ان کے اصالت ماہیت کے قائل ہوئے، لیکن یہاں پر بھی اسی طریقے سے تشکیک وجود کی بحث میں بھی شیخ اشراق آتے ہیں، اور ایک ٹرننگ پوائنٹ جس کو ہم فارسی میں کہتے ہیں نقطہ عطف، ٹرننگ پوائنٹ جو واقعاً مسئلے کی سرنوشت کو تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ درست آغایون مشا جو تمایز ہے، وہ جو جدائی ہے، وہ اختلاف ہے، ان تین طریقوں سے تو ہے، ان تین طریقوں کو ہم مانتے ہیں، تغایر بتمام ذات ہم مانتے ہیں، تغایر بجزء ذات ہم مانتے ہیں، تغایر عوارض خارجیہ کی وجہ سے ہم مانتے ہیں، لیکن تغایر کی ایک اور قسم بھی ہے، اور وہ تغایر ایک شے کی خود اپنی ذات کے اندر ہے، یہ اختلاف خود اس کی اپنی ذات کے اندر ہے، یعنی اختلاف درون ذاتی، خود ذات کے اندر اختلاف۔ وہ اختلاف کیسے؟ وہ اختلاف شدت و ضعف کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک اختلاف ہے، یہ بھی ایک تغایر ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، جو تکثر کا باعث بنتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک شے اسی شے میں شدید ہے اور دوسری شے اسی شے میں کچھ ضعیف ہے، تو یہ شدت و ضعف جو خود ایک شے کے اندر ہے، یہ شدت و ضعف بھی تغایر کا باعث بنتی ہے، کہ اس کو ہم کہتے ہیں تشکیک۔ درست ہے۔ البتہ شیخ اشراق نے یہ جو تغایر خود ایک شے کی ذات میں درست کیا، کیونکہ اس طرف سے یہ اصالت الماہیت کے قائل تھے، قہراً یہ شدت و ضعف کا جو تفاوت تھا یہ خود اصل ذات ماہیت کے اندر لے کر گئے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں جو گزشتہ بحث میں ہم نے ایک اشارہ بھی کیا تھا کہ شیخ اشراق خود ماہیت کے اندر تشکیک کے قائل ہے، یعنی خود یہ مانتے ہیں کہ خود ایک ماہیت ہو سکتا ہے کہ مفاہیم کس میں سے ہو؟ مشککہ میں سے ہو، بعض جگہوں پر شدت کے ساتھ صادقہ ہے، بعض جگہوں پر ضعف کے ساتھ صادقہ ہے۔ تو یہ جو انہوں نے بیان کیا نا، ایک طرف سے اصالت الماہیت کے قائل، دوسری طرف سے خود اس ماہیت کے اندر شدت اور ضعف کو مان رہے، یعنی تشکیک کو مان رہے، تو بہرحال شیخ اشراق کے بعد بہت سارے فلسفی متکلمین شیخ اشراق کے ساتھ بھڑ گئے، باتیں کرنا شروع کر دی کہ بابا اصل ماہیت کے اندر تو تشکیک نہیں ہوتی، اصل ماہیت کے اندر تشکیک محال ہے، آپ کیسے آ رہے ہیں اور خود اصل ماہیت کے اندر شدت اور ضعف کے نام سے ایک تشکیک کو درست کر رہے ہیں۔ بعد والوں نے ایسے اشکالات کرنا شروع کر دی، بھرمار ہو گئی، یہاں تک کہ ملا صدرہ آتے ہیں، اور ملا صدرہ اس مسئلے میں اصل مسئلے کے عنوان سے فرماتے ہیں کہ حق شیخ اشراق کے ساتھ واقعاً تغایر ان تین قسموں کے علاوہ، یعنی جو تمام ذات ہے، جزء ذات ہے، عوارض خارجی کے ذریعے سے تمایز ہے، اس تمایز کے علاوہ ایک اور تمایز بھی ہے جو شدت و ضعف کے ساتھ ہے۔ یہ بات درست ہے، اصل بات شیخ اشراق کی بالکل درست ہے، منتہا کیونکہ ملا صدرہ اصالت وجود کے قائل ہے، اصالت ماہیت کے قائل نہیں ہے، تو اس شدت اور ضعف کو، اس تشکیک کو جس کو شیخ اشراق خود ماہیت کے اندر جاری کر رہا تھا، ملا صدرہ نے اس تشکیک کو اصل وجود کے اندر جاری کیا۔ بس اس اعتبار سے شیخ اشراق سے فرق کیا، یعنی مسئلے کو موڑا، اس کے اندر ٹرن نہیں کر رہا ہے، ایک موڑا، کہاں سے موڑا؟ اس مسئلے کو ماہیت سے لا کر وجود کے اندر فٹ کر دیا۔
شیخ اشراق اس تشکیک کو، شدت و ضعف والی تشکیک کو خود ماہیت کے اندر جاری کر رہے تھے، تو پھر بہت سارے لوگ اس کے ساتھ بھیڑ گئے، متکلم فلاسفہ جھگڑ گئے شیخ اشراق کے ساتھ، بابا تم کیسی بات کر رہے ہو، مگر اصل ماہیت کے اندر تشکیک ہو سکتی ہے، اصل ماہیت کے اندر کیسے تشکیک ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، شیخ اشراق کے ساتھ بھیڑ گئے۔ لیکن ملا صدرہ نے کیا کیا، مسئلے کو، اس اصل تشکیک کو مانا، کہا کہ بھلے تشکیک درست ہے، تشکیک بالکل صحیح ہے، لیکن اس تشکیک کو ماہیت سے نکال کر وجود کے اندر لے کر آئے کہ یہاں سے یہ مسئلہ تشکیک خاصی کے عنوان سے ہے۔ یہ اس مسئلے کا ایک تاریخچہ اور تاریخی اعتبار سے اس مسئلے کا تحول اور تطور کہ یہ مسئلہ اصل میں پیدا ہوا تھا کسرات کو حل کرنے کے لیے، اور یہ مسئلہ تشکیک وجود کے نام سے کس طریقے سے ہمارے سامنے آیا کہ اب جو ہم یہاں پر اس بدایہ میں پڑھ رہے ہیں، اس مسئلے کو پڑھ رہے ہیں، یہ جو ملا صدرہ آ کر اصل وجود کے اندر تشکیک کو جاری کرتے ہیں اور اس تشکیک کے ذریعے سے کسرات کو حل و فصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو حل کرتے ہیں، وہ مسئلہ ہم یہاں پر پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے ہمارے سامنے کہ جس مسئلے کے بارے میں یہاں پر ابھی گفتگو ہو رہی ہے، یہ جو فصل پنجم ہے کہ ان الوجود حقیقت واحدۃ مشککہ، یہ مسئلہ ہے۔ یہ تاریخی اعتبار سے ایک مسئلہ۔ اب آتے ہیں ایک اور نقطہ بھی جو اس اصل بحث میں ورود سے پہلے یہاں پر لازم سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کے اندر جو مختلف اقوال ہیں ان مسائل کو دیکھیں۔ بدایہ کے اندر مرحوم علامہ یہاں پر دو نظریات ذکر کرتے ہیں، ایک یہی جو ملا صدرہ کا نظریہ ہے تشکیک کے نام سے، کہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ ملا صدرہ اس کو تشکیک خاصی کہتے ہیں، علامہ اس تشکیک خاصی کے نظریے کو بیان کرتے ہیں، اور دوسرا مشاء کا نظریہ۔ ان دو نظریوں کو یہاں پر اس بدایہ میں ذکر کرتے ہیں، اور یہ دو مسئلے ہم یہاں پر پڑھیں گے۔ لیکن میں آپ کی جانکاری کے لیے کہ خوب آپ سنتے بھی رہتے ہیں، خوب اگرچہ ان دوسرے اقوال کے بارے میں تفصیلی طریقے سے گفتگو نہیں کرتے، تفصیلی طریقے سے گفتگو وہی ہے کہ جو بدایہ کے اندر ہے اسی کے بارے میں گفتگو کریں گے، لیکن آپ کے ذہن کو منور کرنے کے لیے، روشن کرنے کے لیے حالانکہ ان اقوال کی تھوڑی سی توضیح دے دیتا ہوں، اقوال کی حد تک، باقی اس کی تفصیلات، تبیینات، تدقیقات نہ، وہ نہ، فقط اصل مسئلے کے اندر، کیونکہ یہ اہم مسئلہ ہے۔ آپ مختلف جگہوں پر میں نے دیکھا ہے، میڈیا میں بھی مختلف جگہوں پر گائے بگائے یہ مسئلہ اٹھتا رہتا ہے، تو اس اعتبار سے فقط جانکاری کے لیے، معلومات کی حد تک میں ان دوسرے اقوال کا نام بھی لیتا ہوں اور ان کی تھوڑی تھوڑی سی وضاحت بھی کرتا ہوں۔ اچھا آ جائیں، پہلا نظریہ ان کسرات کے بارے میں جو اس عالم ہستی کے اندر کسرات موجود ہے، پہلا نظریہ جو ہمارے کتب فلسفی کے اندر، معارف کی کتابوں کے اندر پہلا قول وہ قول ہے کہ جو جہلہ صوفیہ کا قول ہے۔ کس کا قول ہے آقا؟ جہلہ صوفیہ کا۔ جو جاہل صوفی ہیں ان کو کہتے ہیں جہلہ صوفیہ، جاہل صوفیہ، ہمارے معاشرے میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے، ان کا قول ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر وحدت صرف ہے، فقط اور فقط وحدت ہے، وحدت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کائنات میں فقط وحدت ہے۔ اگر یہ جو کسرات ہیں یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نہ، کسرات ساری کی ساری باطل ہے، یہ سراب ہے، آپ ان کو حقیقت سمجھتے ہیں، وگرنہ یہ سب کی سب سراب محض ہے۔ سراب محض ہے یعنی حقیقتاً سراب محض ہے، خب فقط وجود ایک ہے، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ سراب ہے، باطل ہے، ہیچ و پوچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ خب یہ مشہور ہے جہلہ صوفیہ کے عنوان سے کہ جو جاہل صوفی ہیں وہ اس طریقے کی بات کرتے ہیں۔ یہ پہلا قول۔ دوسرا قول ان کسرات کے بارے میں محققین عرفاء کا قول ہے جو ہمارے عرفان میں مطرح ہوتا ہے۔ عرفاء بھی اس قول کو نقل کرتے ہیں کہ یہ محققین عرفاء کا قول ہے۔ محققین عرفاء کہتے ہیں، وہ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ آغا وجود مستقل و بالذات فقط ایک ہے، وجود مستقل و بالذات فقط ایک ہے، اور وہ خدا کا وجود ہے۔ اچھا آغا یہ جتنی بھی کسرات ہیں ان کا انکار کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہ، ان کسرات کا انکار نہیں کرتے، کسرات بھی ہیں، موجود ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے اصالت وجود کی بات کو پڑھا ہے، موجود اور وجود میں فرق ہے۔ موجود اہم ہے، چاہے بالذات موجود ہو اس کو بھی ہم موجود کہیں گے جیسے وجود ہے، یا بالذات جداگانہ متن واقع کو تشکیل نہ دے اس کو بھی ہم موجود کہہ سکتے ہیں جیسے ماہیت ہے۔
کہ تحقق اس کا حیثیت تقییدیہ کے ساتھ ہے، لیکن اس کو بھی آپ موجود کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ عرفا، محققین عرفا کہتے ہیں وجود فقط ایک ہے، لیکن کثرات آیا سراب ہے، باطل ہے، ہیچ و پوچھ ہے کہ رہنا، کثرات سراب نہیں ہے، باطل نہیں ہے، ہیچ و پوچھ نہیں ہے، لیکن وجود نہیں ہے، البتہ موجود ہے۔ وجود نہیں ہے، تحقق رکھتی ہیں، البتہ ان کا تحقق حیثیت تقییدیہ کے ساتھ ہے۔ اب پھر ان کثرات کو آپ کیسے حل کرتے ہیں؟ وہاں پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ بابا کثرات جتنی بھی ہیں وہ ظہور کے ذریعے سے حل ہوتی ہیں، یہ کثرات ظہور وجود ہے۔ حالانکہ وہ ظہور وجود کیا ہے، اعلیٰ اس کی تفصیلات کیا ہے، توضیحات کیا ہے، کہ وہ دیکھیں آپ عرفان میں پڑھیں گے، یہاں پر ہم سے توقع نہ رکھیں۔ لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی عرفاء ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ وجود منحصر ہے خدا کی ذات میں، کبھی بھی وہ آ کر کثرات کا انکار نہیں کرتے۔ اگر وہ کبھی بھی آ کر ان کثرات کو خدا نہیں کہتے، اگر جو محققین عرفاء ہیں وہ کبھی بھی اس بات کو نہیں کہتے کہ زمین بھی خدا ہے، نعوذ باللہ، آسمان بھی خدا ہے، فلاں بھی خدا ہے، نہ 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 نہ، بالکل نہیں، اس طریقے سے نہیں کہتے، بلے یہ بات کہتے ہیں کہ وجود منحصر ہے فقط اور فقط خدا کی ذات میں۔ اما یہ جو کثرات ہیں یہ کثرات واقعیت رکھتی ہیں، یہ کثرات موجود ہیں، لیکن السنخ وجود نہیں ہے، وجود فقط خدا کی ذات میں منحصر ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس وجود کے شؤونات ہیں۔ اگر یہ کیا ہے؟ اس وجود کے اشیاء ہیں۔ اگر یہ وجود کیا ہے؟ اس وجود کے اذلہ ہیں۔ اگر یہ کثرات کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ کثرات اس وجود کے شؤونات ہیں، ظہورات ہیں۔ کہ بہرحال یہاں پر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ بس یہ دوسرا قول ہو گیا۔ اس دوسرے قول میں ہم کہتے ہیں کہ بھلے وجود منحصر ہے ذات خدا میں، لیکن کثرات کا انکار بھی نہیں ہے، لیکن وہ کثرات وجود بھی نہیں ہے۔ یہ دوسرا قول ان کثرات کے بارے میں۔ اچھا، تیسرا قول ان کثرات کے بارے میں کون سا ہے؟ تیسرا قول مشا کا قول ہے، کہ جو تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے آپ کے سامنے تھوڑا سا تاریخچے کے عنوان سے ذکر کیا۔ وہ لوگ اگرچہ اصالت وجود کے قائل ہیں، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ بابا کثرات بھی حقیقتاً ہے، کثرات کا بھی انکار نہیں ہے، واقعاً کثرات بھی ہیں، اور کثرات میں بھی ہر موجود متباین بالتمام ذات ہے دوسرے موجود سے۔ یعنی ہر موجود جو آپ دیکھتے ہیں زمین آسمان سے متباین بالتمام ذات ہے، کہ یہ تباین کلی کے عنوان سے، کہ انشاءاللہ اس کتاب کے اندر یہ قول مرحوم علامہ نقل کریں گے اور وہاں پر ہم اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ یہ تیسرا قول، کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ آغا موجودات جتنے بھی ہیں متکثر ہیں یعنی متباین بتمام ذات ہے، واقعاً حقیقتاً ایک موجود دوسرے موجود سے متباین بتمام ذات ہے، بالکل جدا موجود ہے۔ خوب، یہ تیسرا قول۔ چوتھا قول کہ جو ابھی بیان ہوتا ہے، کہ بہرحال اس کے بارے میں بھی بعض اساتید جو توضیح دیتے ہیں کہ بعض متاخرین جو ملا صدرہ کے بعد ہے وہ آئے ہیں اور وحدت سنخی کے قائل ہوئے۔ اگر وحدت سنخی کا قول کیا ہے؟ یہ وحدت سنخی کا ایسے، مثلا آپ کے سامنے 1000 پانی کے گلاس بھرے ہوئے ہیں، خوب 1000 پانی کے گلاس جو آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، تو یہ جتنے بھی 1000 پانی کے گلاس ہیں نا، یہ سارے کے سارے اصل پانی میں شریک ہیں، ایک مفہوم پانی میں، آپ ان سے ایک مفہوم پانی کو انتزاع کرتے ہیں، درست ہے، لیکن ایک دوسرے سے بریدہ ہیں، جدا ہے۔ یہ ایک پانی کا گلاس، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ چوتھا، اس طریقے سے کہ ان کے اندر یک پارچگی اور ایک ہونا اس معنی میں کہ ایک ہی وجود ہو، اس معنی میں نہیں ہے، اس معنی میں کہ یہ ایک وجود، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ چوتھا، یہ پانچواں، لیکن سارے کے سارے 1000 گلاس جو پانی کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں وہ سنخ پانی میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہے۔ کہ یہ تقریباً ملا صدرہ کے بعد بہت سارے لوگ وحدت تشکیکی ملا صدرہ یہ قرار دیتے ہیں، وحدت سنخی قرار دیتے ہیں، کہ خوب یہ دیکھیں درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ قراءت جو درست ہے وحدت تشکیکی کی انشاءاللہ وہ ابھی آئے گی۔ یہ ہو گیا چوتھا قول۔ خوب، پانچواں قول کیا ہے؟ پانچواں قول یہ ہے کہ ہم آئیں اور وحدت تشکیکیہ وجود کے قائل ہو جائے۔ اگر وحدت تشکیکیہ وجود یعنی کیا؟ یعنی ہم کہتے ہیں کہ واقعاً حقیقتاً خارج کے اندر ایک حقیقت موجود ہے، اچھا، لیکن ایک حقیقت ایسی ہے جو ذو مراتب ہے، اس کے مراتب مختلف ہیں،
اس ایک حقیقت کے مختلف مراتب ہیں، مختلف مراتب ہیں، اور ان مراتب کی وجہ سے، جیسے ہم ذکر کریں گے آگے بھی، ان مراتب کی وجہ سے کثرت بھی وجود میں آتی ہے۔ جیسے آپ مثال مد نظر رکھیں کہ انشاءاللہ اس مثال کے بارے میں ابھی میں بات نہیں چھیڑنا چاہ رہا، مثال جو نور کی مثال ہے انشاءاللہ اس کو میں بعد میں ذکر کروں گا، کہ اس پانچویں نظریے کے مطابق ایک حقیقت واحدہ ہے، جو وہ ایک حقیقت واحدہ ساری ہے، سریان رکھتی ہے، تمام مراتب وجودی کے اندر وہی ایک حقیقت ہے جو سریان رکھتی ہے۔ خب وہی ایک حقیقت ہے لیکن صاحب مراتب ہے، صاحب مراتب ہے، اس حقیقت کے مختلف مراتب ہیں، ہر مرتبے سے آتے ہیں، ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے، ہر مرتبے کی وجہ سے وہاں پر کثرات درست ہوتی ہیں، اس مرتبے کی وجہ سے یہ، اس مرتبے کی وجہ سے وہ، اس مرتبے کی وجہ سے وہ، یہ نظریہ ہے کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت ابھی آئے گی، تفصیل کے ساتھ ہم یہاں پر ذکر کریں گے کہ اس کو اگر آپ نام دینا چاہیں تو ایسے بھی نام دے سکتے ہیں، وحدت شخصی سریانی، یعنی ایک ایسی وحدت ہے جو وحدت شخصی ہے لیکن تمام کثرات کے اندر وہ ایک ہی چیز سریان رکھتی ہے، وہی ایک ہی چیز ہے جو سریان رکھتی ہے۔ کیا حالا اگر آپ مجھے کہیں تو میں فی الحال کہ انشاءاللہ اس مثال کی تفصیل میں کل بھی عرض کروں گا، لیکن فی الحال آپ کے ذہن کو آمادہ کرنے کے لیے اگر میں مثال دوں تو وہی مرحوم حاجی سبزواری کی مثال، کہ جیسے بزرگان اسے نقل بھی کرتے ہیں۔ مرحوم حاجی کی مثال ایسے ہے کہ مرحوم حاجی کہتے ہیں کہ دیکھیں نور خورشید، سورج کا جو نور ہے وہ چاند پر پڑتا ہے، خوب وہی نور جب چاند پر پڑتا ہے تو پھر چاند سے فرض کریں کہ وہ نور زمین پر آتا، خوب زمین پر آتا، فرض کریں کہ وہ زمین پر جو آیا مثلا پانی پر پڑا، خوب پانی سے اس نے انعکاس پیدا کیا، مثلا آپ کے گھر کی کھڑکی وغیرہ کھلی ہوئی ہے، وہ آپ کے گھر کے اندر آیا، پھر آپ کے گھر کی کسی کھڑکی وغیرہ سے مثلا کسی اور گھر میں چلا گیا، پھر کسی اور گھر میں چلا گیا، یہاں تک کہ جا کر وہ ختم ہو جائے۔ تو اب آپ یہاں پر دیکھیں ایک ہی نور ہے، ایک نور ہے جو سریان رکھتا ہے، کہاں سے؟ وہ سورج سے چلا، یہ ایک نور سورج سے چاند کی طرف آیا، پھر اسی نور نے چاند سے انعکاس پیدا کیا زمین کی طرف، پانی پر پڑا، پھر اسی نور نے پانی سے انعکاس پیدا کیا آپ کے گھر کے اندر، پھر آپ کے گھر سے دوسرے گھر کے اندر۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی نور ہے جو سریان رکھتا ہے، ایک جگہ سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی۔ یہاں پر آپ دیکھیں وحدت اس وحدت سنخی کی طرح کٹی ہوئی نہیں ہے، جیسے 1000 گلاسوں کے اندر جو پانی پڑا ہوا تھا تو وہاں پر وہ جو پانی ہے، ہر پانی دوسرے پانی سے بالکل کٹا ہوا ہے، جدا جدا ہے، جدا جدا ہے، کٹا ہوا ہے، یہ اور پانی، وہ اور پانی، وہ اور پانی، وہ اور پانی، اگرچہ اصل پانی ہونے میں سارے کے سارے شریک ہیں لیکن ایک دوسرے سے کٹے ہوئے تھے۔ لیکن ابھی جو یہ ہم نے سورج والی مثال دی، ملا ہادی سبزواری والی مثال، اس میں وہ نور کٹا ہوا نہیں ہے، ایک ہی نور ہے جو سریان پیدا کرتا ہے، سورج سے نکلا چاند پر، چاند سے آیا پانی پر، پانی سے آپ کے گھر میں، آپ کے گھر سے دوسرے کے گھروں میں، ایسے اس طریقے سے کہ یہ ان دونوں میں فرق ہے کہ ہمارے اعتبار سے جیسے ہمارے اساتید بزرگان جو توضیح دیتے ہیں اور درست توضیح دیتے ہیں، ملا صدرہ کا جو نظریہ ہے وحدت تشکیکی وجود کا، وہ یہ والا نظریہ ہے، وہ وحدت شخصی والا نہیں ہے۔ میں عرض کروں گا وحدت شخصیہ والا بھی اور وحدت سنخیہ والا بھی جو بات آئی ہے وہ اصل میں ایک مثال ہے نور کی، اس نور کی مثال کو غلط طریقے سے تبیین کرتے ہیں۔ خوب لیکن اگر اس طریقے سے نور کی مثال کو تبیین کریں جیسے مرحوم حاجی کہتے ہیں، یا مثلا بعض بزرگان دوسرے جو اپنی کتابوں میں درآمدی بر حکمت متعالیہ جو استاد عبودیت کی کتاب ہے وہاں پر جیسے مثال دیتے وہاں پر بھی درست مثال دیتے، مثلا ایک جو ہے وہ کیا ہے، بلب جل رہا ہے، ایک جگہ سے لائٹ جل رہی ہے، خوب جیسے جل رہی ہے تو آپ مثلا فرض کریں تھوڑا سا اس کے آگے سے ایک سفید سا کاغذ رکھیں، ہلکا سا کاغذ کہ اس کاغذ سے نور کراس کر جائے، لیکن جیسے اس کاغذ کی وجہ سے نور تھوڑا سا آگے جائے گا تو نور کی شدت میں تھوڑی سی کمی آئے گی۔ ایک کاغذ لگایا، پھر آگے جو چلا تو تھوڑا نور ضعیف ہوا، پھر اس کے سامنے دوسرا کاغذ لگایا، اب اس ضعیف نور کے سامنے پھر جیسے آپ نے کاغذ لگایا اب وہاں سے بھی کراس کر کے نیچے آ رہا ہے، پھر ادھر اور زیادہ ضعیف ہوا۔ اس طریقے سے آپ اس نور کے سامنے کاغذ لگاتے جائیں یہاں تک کہ آخر میں وہ نور بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر بھی دیکھیں ادھر لائٹ سے، اس بلب سے
لائٹ سے جو نور چل رہا ہے یہ ایک ہی نور ہے جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں تک کہ جہاں پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے ایک کاغذ کی لگانے سے تھوڑا سا ضعیف ہوا، پھر کاغذ لگایا اس ضعیف کے سامنے پھر تھوڑا سا ضعیف ہوا، پھر اس کے سامنے ایک کاغذ لگایا پھر وہ تھوڑا سا ضعیف ہوا، ایسے چلتا آیا چلتا آیا چلتا آیا، ایسے ایک ہی نور ہے جو ابتدا میں بہت زیادہ شدید ہے، پھر آہستہ آہستہ ضعیف ہوتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ ضعیف ہوتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ ضعیف ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی حقیقت وجود کے بارے میں جو ہم کہتے ہیں کہ وجود ایک حقیقت ذات مراتب ہے، اس کی درست مثال اسی مثال میں ہے، اس کی درست تبیین اسی طریقے سے، انشاءاللہ اس کو ہم کل بیان کریں گے، آج وقت تمام ہو گیا ہے کہ یہ بس ایک مقدمہ ہونا چاہیے آپ کے سامنے، یہ ایک مقدمہ رہے، اور انشاءاللہ کل ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔